میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ رفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی جیسے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں اس کے اندر کافروں کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر پہلا رکوع سورہ بقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے عذاب عظیم تک۔ اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا بیان ہے کہ منافقین کس قسم کے تھے، ان کے کیا معاملات تھے۔ چنانچہ آج میں نے آپ کے سامنے جو 11ویں اور 12ویں آیت پڑھی، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ منافقین جو ہے ان کے عیوب کا تذکرہ ہے، اور خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ ان کے نفاق کا، ان کی منافقت کا یہ تذکرہ ہے کہ نفاق کے سبب ان منافقوں کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل سمجھ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، یہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ سمجھ رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ منافق خود فریبی میں مبتلا ہیں، یہاں ان کی خود فریبی کی مثال دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے منافقوں کی ایک پہچان بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی کوئی پکا سچا مسلمان صاحب عقل سلیم ان کے برے کرتوتوں کو دیکھ کر جب انہیں کہے کہ لا تفسدوا فی الارض، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ زمین میں فساد نہ کرو، جب کوئی نصیحت کی جائے تو آدمی کو چاہیے کہ بات کرنے والے کی بات توجہ سے وہ سنے، کچھ غور و فکر کرے، سنجیدگی کے ساتھ دیکھ لے کہ یار میرا یہ جو عیب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ واقعی یہ عیب میرے اندر پایا تو نہیں جاتا، اگر واقعی وہ عیب ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے۔ مگر یہ جن کا تذکرہ ہوا یہ کون تھے؟ منافق تھے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کی عقل میں فطور آ چکا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے مثال سنی ہوگی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ،
مگر یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے سمجھانے والے کو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں فساد میں پھیلاتے ہی نہیں، اصل فسادی تو معاذ اللہ تم لوگ ہو، استغفر اللہ. یعنی معاذ اللہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف یعنی یہ بات یہ کرتے تھے، ہم فسادی نہیں بلکہ ہم تو ہیں جو فساد کو ختم کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ایسے منافقین کے لیے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. یعنی ان منافقوں کے دل میں بیماری ہے اور یہ بیماری ان پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ اب انہیں برے بھلے کی یعنی اچھے برے کی تمیز باقی نہیں بچی. یہ ہیں فسادی، یہ ہیں زمین میں فساد پھیلانے والے، آگ اور پانی کو جمع کرنے کی کوشش میں ہیں مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فسادی نہیں بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ ہے منافقوں کا ایک عیب کہ ان کی عقل میں فطور آ چکا ہے اور برے بھلے کا فرق پہچاننے سے بھی اندھے ہو چکے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نحوست سے محفوظ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو سن کر ہمیں کیا سبق ملا، آئیے یہ کچھ سنتے ہیں. چنانچہ فرمایا گیا کہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھے، یہ پہلا سبق ہے. کہ سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ہمیشہ حقیقت پسند رہنا چاہیے. میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میری سوچ کس طرف جا رہی ہے، میرا نظریہ کیا ہے، یہ بات اہم نہیں ہے. بعض لوگ نہیں کہتے نہیں بس میں یہ جو سوچ رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب غلط ہے. اہم یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم زمینی حقائق یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار نہیں کر سکتے. یہی منافقوں کا عیب تھا کہ یہ زمینی حقائق یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے تھے. یہ جو کچھ کر رہے تھے اس سے کیا ہو رہا تھا، فساد پھیل رہا تھا. منافق سمجھ کیا رہے تھے کہ ہم معاذ اللہ فساد کو ختم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا عیب ہے، اسے جہل مرکب کہتے ہیں. جہالت فرمایا خود ایک عیب ہے مگر اس میں مزید درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے آپ سمجھیے، ایک ہوتا ہے جہل مطلق، یعنی ایسا آدمی جو ہے جاہل اور وہ خود کو جاہل سمجھتا بھی ہے. اب ایسا شخص اپنی اصلاح کی کوشش کر لیتا ہے، سمجھانے سے راہ ہدایت پر آ جاتا ہے. جب اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے تو علم دین سیکھنے کی کوشش بھی کرنے لگتا ہے، خود کو عالم سمجھ کر خطائیں نہیں کرتا. ایسے کو کہتے ہیں جہل مطلق. اور دوسرا ہوتا ہے جہل مرکب. یہ کون سا شخص ہے، ہو از دس پرسن؟ کہا گیا کہ وہ ہے تو جاہل مگر معذرت کے ساتھ وہ خود کو عالم سمجھ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا عیب ہے. ظاہر ہے جب انسان اپنے ہی عیب کو ہنر سمجھے، اوہو میں تو جو یہ باتیں کرتا ہوں تو دیکھو یہ سوشل میڈیا پر کیسے یہ لوگ جو ہے نا اس سے شغل کرتے ہیں، اس سے ملا کرتے ہیں. تو ایسے جتنے بھی جو سمجھو کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ در حقیقت یہ زمین کے اوپر فساد کر رہے ہیں. یہ خود کو عالم نہ سمجھیں، یہ تو جہالت کا بھی مرکب ہے، جہالت کا پورا بلندہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمائے کہ اس کا راہ ہدایت پر آنا یہ بہت دشوار ہوتا ہے. کہ یہ کافروں کا وصف ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں کہ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگنے لگتے ہیں. اب جب وہ کام ان کو اچھے لگتے ہیں تو وہ اسی کاموں کو وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ روز قیامت میں سب سے بڑھ کر نقصان کے اندر کون ہے؟ اللہ کریم پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا یہ ہے وہ بد نصیب کہ جو روز قیامت سب سے بڑھ کر نقصان میں ہوگا. وہ کون ہے؟ جو دنیا میں اپنے طور پر نیکیاں کرتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ میرے نامہ اعمال میں تو کافی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. مگر افسوس کے ساتھ جب وہ قبر میں اترے گا، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ جو کام نیکی سمجھ کر کرتا رہا ہوں وہ نیکی تھے ہی نہیں، وہ تو سب
گناہ کے کام تھے، میں جنت کی تیاری کر رہا تھا، مگر کام سارے وہ کیے جو جہنم میں جانے والے تھے۔ فرمایا ایسا شخص یہ سب سے بڑھ کر نقصان کے اندر ہے، سب سے بڑھ کر نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں پر پردہ نہ آنے دیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام سے پوچھ کر اور دینی معلومات حاصل کریں۔ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ واقعی نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے۔ وہ نہیں، میں آپ کو ایک موٹی مثال سمجھاؤں کہ ایک شخص تھا، غالباً مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتاء علیہ سنت اس نے دیکھا اور اس زکوٰۃ کے مسائل پر اس کی رہنمائی ہوئی۔ اب جس انداز کے ساتھ وہ زکوٰۃ نکال رہا تھا وہ تو در حقیقت زکوٰۃ اس کی ادائی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر وہ آیا اور اس نے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ اتنے عرصے سے وہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے مگر اس کی زکوٰۃ ہی درست طریقے سے ادا نہیں ہوئی۔ اب بتائیے یہ کتنا بڑا معاملہ، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مگر کیا کہ سیکھا نہیں نا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ دینی معلومات کی بہت کمی ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ جو اصل میں گناہ ہیں یا فضول ہیں مگر وہ کام لوگ نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مثلاً گھروں میں خواتین یہ 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ منتیں مانتی ہیں، خواتین کو جمع کرتی ہیں، شیرنی کا اہتمام ہوتا ہے، پھر نیکی سمجھ کر وہ 10 بیویوں کی کہانی معاذ اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اصل میں 10 بیویوں کی کہانی ہے کیا؟ یہ نرا جھوٹ ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اس میں نیکی والی کوئی بات نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بس اس کا وقت ہی ضائع کرنا ہے۔ اس کے بدلے تو اگر درست طریقے سے پڑھنا آتا اور ایک سورہ یاسین پڑھ لی جاتی تو جو شخص ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری باتوں کے اندر لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس طریقے سے یہ جو بیان ہے نا، مثال کے طور پر جو قرآنی بیانات ہوتے ہیں جس میں تفسیر بیان کی جائے، جس میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، بالخصوص اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں آتا۔ ارے یار کوئی نو ڈاؤٹ واقعات اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، حکایتیں واقعات اپنی جگہ پر، اس سے آدمی بہت سیکھتا ہے، مگر جب کبھی قرآن کی بات ہو نا تو اس کو توجہ سے ہمیں سننا چاہیے۔ مدنی چینل پر بھی جو ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں کہ یار یہ منافقت در حقیقت ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی وصف اس کے اندر میرے اندر تو نہیں پایا جاتا کہ میں وہ چیز کر بیٹھا اور اللہ نہ کرے اس کا میں شکار ہو جاؤں۔ اچھا اسی طریقے سے ایسے ہی ہمارے یہاں صدقے کا ایک عجیب مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقے کے بہت فضائل آئے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا ہے تو بازار سے 2-4 کلو گوشت لیا، جس کا صدقہ دینا ہے اس کے سر پر وارا، اور یوں ہی کچا گوشت معاذ اللہ قبرستان کے اندر پھینکا ہے۔ یہ صدقہ ہو گیا، اللہ کی پناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی جانور ایسے ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ گھاس کے جو بکرا یا بکری کو آپ نیچے زمین پر ڈال دیں گے نا، وہ اس گھاس کو جب اس کے اندر وہ بدبو وغیرہ شامل ہو جائے گی، ان کے اپنے کیے کہ وہ اس کو نہیں کھائیں گے۔ اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ جب بکرے کو کھلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ رسی باندھ کر اسے کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر سے ڈائریکٹ یہ کھائے، صحیح؟ وہ نیچے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ پچھلے دنوں سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پرانوار پر ایک ہمارے کرم فرمائے، وہ بلیوں کے لیے کیٹ فوڈ لاتے ہیں، ٹھیک، تو وہ پکا ہوا وہ بلیوں کے لیے کہ وہ ہوتا ہے، وہ بلیاں بڑی شوق سے کھاتی ہیں، ٹونا مچھلی کا وہ ہوتا ہے، بلیاں بڑی شوق سے کھاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گرمی کی وجہ سے ایک ڈبہ جو ہے نا یہ پھٹ گیا، ڈگی میں رکھے ہوئے تھے، ہمارے دوست کی ڈگی میں ڈبے رکھے ہوئے تھے، ایک بار ڈبہ پھٹ گیا اور اس کا تیل نکل آیا، اور ظاہر بات ہے وہ ڈبہ پھٹ گیا، یہ جو کین ٹائپ ہوتے ہیں وہ ڈبہ پھٹ گیا تو اس کے اندر سے بدبو کا وہ جو معاملہ جو ہوتا ہے وہ ناراض ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اسے کھول کر ڈالا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ فریش کے اوپر تو سب آ رہے تھے، اس کے اوپر کوئی نہیں جا رہا تھا۔ اب یہ لوگوں کو کون سمجھائے کہ بھائی صدقہ دینا ہے، گوشت کا دینا ہے، بہت اچھی بات ہے، 3-4 کلو کیا میرے بھائی پورا بکرا صدقہ کیجیے، مگر کسی ایسے کو تو دیجیے کہ جو پکا کر کھائے، اس کے پیٹ میں جائے، آپ کو ثواب ملے۔ یہ کہ صدقہ کیا اور اسے قبرستان کے اندر پھینک ڈالا کہ بھائی یہ صدقہ ادا ہو گیا، بلائیں ٹل گئی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ جہاں جو کام کرنا ہے اس کا صحیح وقت پر اسے کرنا ہے اور صحیح طریقے سے اسے کرنا ہے۔
اب جا کے گوشت پھینکا ہے، اگر وہاں گوشت کو جانور ہوں اور وہ کھا لیں تب تو خیر ہے، ورنہ ضائع ہو جائے گا. اور کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. خیر لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ نیکی سمجھ کر کے بھائی یہ تو نیکی ہے. حقیقت میں کیا ہو جاتا ہے، یہ ضائع کرنا یہ در حقیقت کیا ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اس طریقے سے اصل میں صدقہ یہ ہے کہ رقم یا کوئی اور چیز بالفرض اگر گوشت کا ہی صدقہ دینا ہے تو کسی غریب کو دے دے، مدرسے کے طلباء کو کھلا دیا جائے. اسی طرح مسجد میں چندہ دے دینا، ماشاءاللہ اتنا بڑا دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے، اس کے اندر حصہ ملا لینا، یہ سب صدقے کی صورت ہے. خیر ہمیں حقیقت پسند بننا چاہیے، وہ کام کریں کہ جو واقعی نیک کام ہیں. جہالت کی بنیاد پر لوگ گناہ کو نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. عاشقان رسول علماء کرام سے پوچھ کر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیتوں میں اب خصوصیت کے ساتھ آپ نے سنا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ زمین میں فساد کرنا، فساد فی الارض کیا ہے؟ زمین میں فساد کرنا، واٹ از دا میننگ آف دس؟ یعنی منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اب یہاں ایک بنیادی سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر منافق ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جس سے انہیں روکا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ فساد کا کام ہے لہٰذا تم یہ نہ کرو؟ اس ضمن میں مفسرین کرام نے منافقوں کے چند کاموں کی نشاندہی کی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ منافقوں کی عادت یہ تھی، ان کے اندر ایک برا کام یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے بھی بظاہر دوستی کا اظہار کرتے تھے، ہم آپ کے دوست ہیں، ایمان لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ غیر مسلموں سے بھی محبت رکھتے تھے، ان سے بھی ملا جلا کرتے تھے. گویا ان کا کردار یوں تھا کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. انہی بدبخت ایک طرف تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے اظہار دوستی کرتے تھے، دوسرے طرف اپنے غیر مسلم آقاؤں کو بھی راضی رکھنا چاہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے ہی تعلق بنا کر رکھتے ہیں. اس پر انہیں کہا گیا کہ تمہارا برا عمل ہے، یہ اصلاح نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ فساد ہے. یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ آگ اور پانی جمع ہو سکتا ہے؟ ایک بالٹی میں کس نے دیکھا ہے آج تک پانی جمع ہوا؟ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم آگ اور پانی کو جمع کرنے کی کوشش میں لگیں گے تو آگ پانی کو جلا دے گی یا پانی آگ کو بجھا دے گا، نتیجتاً نہ آگ رہے گی اور نہ پانی بچے گا. بجلی کی جو دو تاریں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا جب کبھی بورڈ کھلتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہوں گے دو تاریں چلتی ہیں، ایک کیا ہوتی ہے، ایک تار ٹھنڈی ہوتی ہے، دوسری گرم ہوتی ہے. صحیح، یہ دونوں الگ الگ رہے ہیں اور دونوں اپنے اپنے ٹرمینلز پر لگے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بلب روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لائٹ آن ہو جاتی ہے، پنکھا چلنے لگتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ دونوں کو الگ کیوں کریں، چلو نا مل کر ایک کی جگہ پہ تار ڈالیں، جب یہ ڈلے گا تو کیا ہوگا، شارٹ سرکٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا، آگ لگے گی ایسی. اللہ محفوظ فرما اسی طرح جس سے اللہ اور رسول نے محبت رکھنے کا فرمایا ہے اس سے محبت کی جائے، اور جس سے بیزاری کا حکم دیا ہے اس سے بیزار رہیں گے تو معاشرہ سیدھے رستے پر رہے گا. اور اگر یہ فرق ختم کر دیں گے کہ بھائی یہ بھی اپنا نہیں، یہ بھی اپنا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اپنا، یہ بھی اپنا، تو یہ کوئی اصلاح نہیں ہوگی. ایسا فساد پھیلے گا کہ معاشرہ معاذ اللہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا نہیں کہو، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، دونوں ٹھیک کیسے ہوگا، دونوں برابر کیسے ہوگا؟ ایک اللہ پاک کو ماننے والا، ایک اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنے والا، یہ دونوں برابر، ہاؤ دے کین بی سملیئر، یہ دونوں ٹھیک یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سچا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا معاذ اللہ شرک کر رہا ہے. یہ کیسے ایک ہوگا؟ ایک نمازی ہے، اب اعمال کی طرف آ جائیے، ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے، دونوں برابر کیسے ہوگا؟ اچھا، ایک ماں باپ کے ہاتھ چومنے والا ہے، دوسرا اپنے ہی ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دینے والا ہے، یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یقیناً ان میں ایک غلط ہے. جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے گا، اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے گا،
اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے. جو اپنے ماں باپ کو برا کہیں گے کہیں یار ٹھیک ہے اس کے ماں باپ ہیں مگر یہ بھی صحیح ہے. نہیں, دس از رانگ. یہ زمین میں کیا وہ فساد پھیلا, یہ معاشرے کے اندر یہ گندگی آئی, بربادی کی طرف جو ہے وہ معاشرہ بڑھے گا. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا ایک بنیادی سبب حدیث پاک میں وارد ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقصان آیا وہ یہ تھا, سب سے پہلا نقصان بنی اسرائیل کے اندر وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور اسے گناہ میں دیکھ کر اسے برائی سے منع کرتا, اگلے دن دوبارہ اسے گناہ کرتے دیکھتا تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات, کھانے پینے, میل جول کی وجہ سے اسے منع نہ کرتا. جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے, ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے. یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. آج اگر کوئی ایسا شخص کوئی کام کرتا ہے نا تو مدری چینل کے ناظرین کو بھی تجربہ ہوگا, نہیں اپنا اس کے ساتھ دھندا پانی ہے, اس کو نہیں بولنا, اپن کیوں اپنا دھندا خراب کرنا. لوگ مارکیٹوں میں بات کہتے ہوئے آتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ اس نے غلط کیا مگر دیکھو یار ہماری مجبوری ہے, ہمارا اس سے دھندا پانی ہے. کہ یار غلط کو غلط نہیں کہیں گے, صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا علمان والحفیظ غور فرمائیے, جب ہم برائی کو برا سمجھ ہی نہیں رہے, اس سے نفرت اور بیزاری ہی نہیں رکھ رہے تو اسے منع کیسے کریں گے؟ جب ہم برائی سے منع نہیں کریں گے تو نتیجتاً رزلٹ کیا ہوگا کہ برائی یہ پھیلتی چلی جائے گی. آخر ایسا وقت آئے گا کسی برائی کو اچھا سمجھ لیا جائے گا, یوں معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جب ہم سوچیں کہ یار اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی تو زمین میں یہ فسادات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فرمایا اس کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا, اس نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بھی بیٹے تھے ان کو شہید کیا تھا. بعد میں اس نے بہت سارے برے کام اپنائے, اس نے شرک و کفر کا راستہ اختیار کیا. اس کی اب جو اولاد ہوئی اس میں زنا, شراب, فتنہ و فساد پھیل گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور اس کی اولاد کا ایسا برا حال دیکھا تو آپ نے حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے مکمل طور پر بائیکاٹ رکھا جائے, ان کے ساتھ نکاح رشتہ داریاں یہ نہ کی جائیں. حضرت سیدنا شیث علیہ السلام نے اس نصیحت پر پورا عمل کیا. پھر ایک عرصے تک آپ کی اولاد بھی اس پر عمل کرتی رہی. اہل ایمان کا قابیل اور اس کی اولاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا, جس کی بدولت معاشرہ بہت پرسکون تھا. کوئی برائی, فتنہ, فساد وغیرہ معاشرے کے اندر نہیں تھے. پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو بھلا دیا. یہی اہل ایمان نے قابیل اور اس کی اولاد جو سب غیر مسلم تھے ان سے نفرت ختم کر دی. رفتہ رفتہ ان کے ساتھ میل جول شروع کیا, آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگیں. پھر ان رشتہ داریوں نے محبت کا رنگ اختیار کیا. آخر قابیل اور اس کی اولاد کا کفر اور ان کی دیگر برائیاں یہ معاشرے کے اندر یہ سرایت کر گئیں. پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے کفر اور گناہ کے اسی رستے کو درست سمجھ لیا, یہاں تک کہ زمین کفر اور گناہ سے بھر گئی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. آپ 950 سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے, انہیں ان کے اصل دین, اصل رائے ہدایت کی طرف بلاتے رہے, مگر لوگوں کے دل جو ہے وہ کفر پر پک چکے تھے. بالکل کمپلیٹلی ان کے دل پر کفر آ چکا تھا. اب وہ لوگ غلط راستے کو درست سمجھ بیٹھے تھے. آخر وہی ہوا کہ جو ہونا تھا, اللہ پاک نے سیلاب بھیجا جس نے سارے کفار کو تباہ و برباد کر دیا. یہ تھی زمین میں فساد کی پہلی کہانی کہ کہاں سے فساد شروع ہوا. وہ نفرت اور بیزاری جو قابیل کی اولاد کے ساتھ رکھنے کی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی, جب دلوں سے یہ نفرت اور بیزاری ختم ہوئی تو کیا ہو گیا, زمین میں فساد پھیلنا شروع ہو گیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے نفرت کریں, برائی سے نفرت کریں. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے بدل نہیں سکتا تو فبلسانہ, تو اپنی زبان سے بدل دے, اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا فبقلبہ,
تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے اور فرمائیں کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا واضح ارشاد ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی برائی دیکھے، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ عمل کی برائی ہو، چاہے وہ کردار کی برائی ہو، چاہے وہ گفتار کی برائی ہو، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کا بائیکاٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی سے نفرت تو ہمیں لازمی کرنی چاہیے کہ یہ برائی، اس سے میں دور رہوں، اس سے میں نفرت یہ کروں۔ منافقوں کا دوسرا عمل کہ جسے فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد کہا گیا، وہ یہ ہے کہ منافقین چگلیاں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رہا کرتے، ان سے جو باتیں سنتے وہ فساد پھیلانے کے لیے غیر مسلموں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چغلی کے سبب کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ چغلی کے سبب بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، والدین اور اولاد میں نفرت پھیل جاتی ہے، دوست دوست سے لڑ پڑتا ہے۔ چغلی کے ایسے ایسے نقصانات ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک شخص تھا، اسے کام کاج کرنے کے لیے غلام کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کل نوکر وغیرہ تنخواہ پر رکھے جاتے ہیں، پہلے دور میں باقاعدہ پیسوں سے غلام خریدے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ غلام خریدنے کے لیے گیا، اسے غلام پسند آیا، اس نے مالک سے قیمت طے کی۔ مالک نے کہا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، مگر اس میں چغل خوری کی عادت ہے، ایک کی بات وہاں کرنا، دوسرے کی بات ادھر کرنا، چغل خوری کی عادت ہے۔ اس شخص کو دینی معلومات زیادہ تھی نہیں، خرید لیا اس نے۔ اب وہ غلام اپنے آقا کی خدمت میں رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے تھے تو اس کی چغل خوری کی رگ جو ہے نا وہ پھڑک اٹھی۔ ہمارے نہیں کہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ بندر ہے نا، وہ کیا اپنی چھلانگ، اپنی گلاٹ جو ہے نا، وہ ہم گلاٹ کہتے ہیں میمنے میں، اپنی گلاٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رگ پھڑکی۔ ایک روز وہ اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا بیگم صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں کو تو آپ سے کوئی محبت ہی نہیں رہی، وہ دوسری شادی کے چکر میں، مگر آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کا ایک حل ہے، آپ بس اپنے میاں کی گدی کے بال کاٹ کر جو ہے نا یہ مجھے دے دیجئے، تو باقی میں سارا سنبھال لوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بے وقوف چغل خور نے بیوی کے کان یوں بھرے، اب اپنے آقا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، وہ دونوں آپ کو قتل کرنے کے چکر میں ہیں۔ چغل خور غلام کی بات سن کر آقا کے دل میں بھی شک آ گیا۔ رات ہوئی، آقا اپنے گھر گیا، جب سونے کا وقت آیا تو یوں ہی جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے کہ میں سو گیا ہوں۔ عورت سمجھی کہ میاں صاحب سو رہے ہیں، اب اس کو تو بال کاٹنے تھے، وہ اس طرح لے کر آگے بڑھی، شوہر کی گدی کے چند بال اتار لیے۔ شوہر سمجھا کہ مجھے قتل کرنے والی ہے، چنانچہ اس نے اس طرح کے ساتھ بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے اس کے میاں کو قتل کر دیا۔ پھر شوہر کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی لڑائی کے لیے آ پہنچے۔ یوں ایک چغل خور کی چغلی کے سبب 100 کے قریب افراد مارے گئے، 100 کے قریب افراد، 100 پیپل، 100 افراد مارے گئے۔ یہ ہے چغلی کا وبال۔ چغل خوری کے سبب زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ چغل خوری سے اور چغل خوروں سے ہمیشہ جو ہے وہ بچ کر رہیں۔ چغلی کے متعلق 3 احادیث کریمہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے، تانے دینے، چغلی کھانے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک روز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا سبب ہے۔ ایک روایت میں کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹتا ہے۔ منافقین کا جو تیسرا عمل تھا، جو فساد فی الارض کہا گیا، زمین میں فساد کی وجہ سے، وہ یہ تھا کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتے تھے، اعلانیہ گناہ کرتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان، فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ پر معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد پھیلتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں،
تو جانور نافرمان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جن جگہوں پر بارشیں نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ آخر کے اندر بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے منافقوں کے برے اعمال کہ ان بدبختوں کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل میں فطور آ گیا ہے، یہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لائق نہیں رہے، کام وہ کرتے ہیں جن سے فساد پھیلتا ہے اور کہتے ہیں کیا ہے کہ ہم فساد کو ہم تو مٹا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس عیب سے بچیں، ہمیشہ حقیقت پسند رہیں، اپنے خیالات اپنے نظریات میں گم رہنے کی بجائے درست اسلامی تعلیمات ہم سیکھیں۔ منافق لوگ اللہ پاک کے نافرمانوں غیر مسلموں سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے اظہار بیزاری نہیں کیا کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی برے لوگوں کی برائی سے ہمیشہ نفرت کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ منافق چگلی کھایا کرتے تھے، یہ بھی زمین میں فساد پھیلانے کی صورت ہے۔ ہم بھی ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات تیسرے کو یہ نہ کرائیں۔ ایسے ہی بدبخت اعلانیہ گناہ کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں۔ اعلانیہ تو گناہ کرے ہی نہیں، ویسے بھی گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں جو ہم نے سنی نا، اس کے لیے کیا ہے، ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ نیک بننا پڑے گا کہ نہیں بننا پڑے گا؟ بننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، آپ اسلامی بھائی یہاں پر جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، آج کل اسمارٹ فون کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ایپ ہے نیک اعمال، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا، یہ مختلف سٹورز پر یہ موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھیں، ہم اس سے محاسبہ کریں۔ روزانہ کا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے، یقین مانیں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ اس کو خالی ایک بار ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں تو اسے نیک بننے میں یہ میرا موبائل بھی کسی طرح مددگار ہو سکتا ہے۔ موبائل میں تو اللہ معاف کرے لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو برائی میں ڈالنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، مگر یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جو ہے نا یہ موبائل آپ کو نیک بننے کے اندر مدد دے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپلیکیشن کا نام کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اپلیکیشن کا نام ہی کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر دیجئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہیں اسماء الحسنہ، اس کی برکت سن لیجئے۔ اللہ کا اسم ہے یا رزاق۔ کیا اسم ہے؟ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ کئی لوگ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ سب کو غیب سے رزق عطا فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سنیے، جو کوئی نماز فجر کے فرض اور سنت کے درمیان، فجر کی نماز کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 41 ڈیز تک 550 مرتبہ 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھے گا، یا رزاقو یا رزاقو، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 550، 550 بار۔ کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ 41 دن تک۔ کس نماز میں پڑھنا ہے؟ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان۔ انشاءاللہ الکریم دولت مند ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں